میں سسپینڈ ہو گیا، اور ہمیں انتظار تھا کہ اگلا حکم کیا ہوتا ہے، اور پھر اگلے دن جو ہے وہ لاش مل گئی جی نہر سے، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جہاں اس لڑکے نے چھلانگ لگائی تھی وہاں سے ہارڈلی کی 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ لاش موجود تھی۔ پانی کم ہوا تھا کچھ، کیونکہ جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ جی ہم نے نہر بند کرانے کے لیے لکھا تھا، تو میاں امتیاز جو تھے ایم این اے تھے، انہوں نے بھی نہر بند کرانے کا اس میں ہماری ہیلپ کی، تو نہر بند ہوئی، تو ایک دم پانی جب ختم ہوا تو وہ لڑکے کی لاش مل گئی۔ اب لڑکے کی لاش کی جو کنڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ اس کی شلوار جو تھی پہنی ہوئی اس میں ریت بھری ہوئی تھی، اور اس کی ایک آنکھ جو تھی وہ بھی ڈیمیج تھی، اور لگتا تھا جیسے سوراخ ہو گیا ہو۔ تو اس پہ وہ مشتعل ہو گئے سارے اس کے ورثاء، اور انہوں نے کہا جی اس لڑکے کو تو جی شلوار میں ریت بھر کے پھینکا گیا، اور اس کی آنکھ میں جو ہے وہ گولی ماری گئی۔ اب نئی کہانی شروع ہو گئی جی کہ اس کی آنکھ میں گولی ماری گئی۔ میں نے میاں امتیاز صاحب سے کہا، میں نے کہا جی اگر میاں صاحب اس کی آنکھ میں گولی ثابت ہو گئی تو آپ مجھے چلان کر دیجئے گا، میں تو ویسے سسپینڈ ہوں، آپ مجھے چلان کرا دیجئے گا اس قتل میں، کیونکہ میرے لڑکوں کا، میرے ملازمین کا قصور نہیں ہے۔ اتنا قصور ضرور ہے کہ اس نے بہانہ کیا، باہر بیٹھا اور یہ وہاں سے نکل گیا۔ ان کے پاؤں کے نشان بھی تھے، ہم نے وہاں سے ان کی تصویریں بنائیں، باقاعدہ فٹ پرنٹ لیے گئے اس کے، اور جیسا کہ ہوتا تھا اس دور میں، یہ پرانی بات ہے 99 کی میں بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو بہرحال پوسٹ مارٹم ہو گیا جی، اور پوسٹ مارٹم میں ثابت ہو گیا کہ جی وہاں کی گولی وولی نہیں تھی، فائر آرم نہیں تھا، بلکہ مچھلیوں نے اس لڑکے کی آنکھ کو نقصان پہنچایا۔ اسی طرح جسم کے باقی حصے بھی کچھ، کیونکہ 5-6 دن ہو گئے تھے تو وہ ظاہر ہے اندر جو آبی جانور ہوتے ہیں انہوں نے کچھ کھایا ہوگا لاش کو۔ خیر مقدمہ تو درج نہیں ہوا جی، میاں امتیاز صاحب نے جیسے میں نے کہا کہ جی انہوں نے ہیلپ کی خاصی، لیکن جوڈیشل انکوائری شروع ہو گئی، اور یہ جوڈیشل انکوائری جو تھے وہ رانا صاحب تھے ایک مجسٹریٹ، انہوں نے کرنی تھی۔ اب نام رانا عقیل نام تھا جی ان کا، مجھے یاد آ گیا، تو انہوں نے جوڈیشل انکوائری کرنی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو جی عجیب سی بات تھی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں، وہ یہ تھی کہ جی اس لڑکے کی موت ڈوبنے کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ اب ایک نئی چیز تھی ہم سب کے لیے، میرے لیے، میرے سینئرز کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے، کہ جی یہ ڈروننگ نہیں ہوئی، یعنی لڑکے کے پھیپھڑوں میں پانی نہیں تھا۔ عام حالات میں یہ ہوتا ہے کہ جی اگر کسی کی ڈوبنے کی وجہ سے موت ہوتی ہے تو جب وہ سانس لیتا ہے تو اس کے پھیپھڑوں میں پانی چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس لڑکے کے پھیپھڑوں میں پانی نہیں تھا۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی۔ اور اب جوڈیشل جو مجسٹریٹ تھے رانا صاحب، وہ ان کا بھی یہی تھا کہ جی یہ پھر اگر نہیں، اس کا مطلب اسے مار کے پھینکا گیا، پھر جب اس کے پھیپھڑوں میں پانی نہیں ہے تو اس کا اگر یہ جوڈیشل انکوائری ہمارے خلاف ہوتی تو ہمارے خلاف 302 کا مقدمہ درج ہونا تھا سب پہ کہ ہم نے اس لڑکے کو مار کے پھینکا ہے۔ اسی دوران جو جویا صاحب تھے ایس ایس پی، انہوں نے مجھے بحال کیا اور میری پوسٹنگ تھانہ کوٹ سبزل میں کر دی گئی۔ اب یہ بھی بڑا خاصا اثر ہوتا ہے کہ جب آپ کی پوسٹنگ کہیں ہو جائے، کسی تھانے پہ ہو جائے، تو آپ کا اثر ہوتا ہے لوگوں پہ، آپ کسی سے کہلوا سکتے ہو، کسی کو کہہ بھی سکتے ہو، کیونکہ ان سیاستدانوں کا ہوتا ہے کہ جی ان کے کام ہم سے پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ خاصا اثر ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پوسٹنگ نہیں ہے تو پھر بہت زیادہ نقصان دہ بات ہوتی ہے۔ اب بڑی پریشانی، پوسٹ مارٹم رپورٹ لے کے ہم پھر رہے تھے، اب گواہان جو تھے ان کے وہ ہمارے خلاف بھگتنا شروع ہو گیا کہ جب یہ ڈروننگ نہیں ہے، یہ لڑکا جو ہے یہ ڈوب کے نہیں مرا، تو اس کا مطلب ہے کہ پولیس والوں نے مارا اور اسے اٹھا کے پھینکا۔ بہت زیادہ پریشان تھا جی میں نے وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ لی، اور ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، بہت سمجھدار ڈاکٹر محمود مرزا صادق آباد میں ہوتے ہیں، اور ہمیشہ جب بھی مجھے کوئی پرابلم ہوئی یا میں کبھی بیمار ہوتا تھا بلڈ پریشر کی وجہ سے یا کوئی ایسی ٹینشن، تو محمود مرزا صاحب کے پاس ہم نے جانا، اور پولیس والوں سے ان کا بہت زیادہ پیار تھا اور اب بھی ہے۔ میں گیا اور میں نے
انہیں یہ ساری پوسٹ مارٹم رپورٹ دکھائی اور انہوں نے کہا ایکسپرٹ ہیں خاصی جی وہ میڈیکل لیگل وغیرہ کے اور پولیس رپورٹس جو ہوتی ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹس ہوتی ہیں اس کے بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں محمود مرزا، ایم ایس بھی رہے ہیں وہ صادق آباد ہاسپٹل کے۔ وہاں جا کے جی انہوں نے بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا یار خان یہ ہے آپ جو میڈیکل جورس ہے اس میں ایک مودی کا نام لیا، انہوں نے کہا جی اس کی کتاب کل آنا میں تمہیں بتاؤں گا کہ کچھ ایسی چیز ہے۔ اگلے دن میں پہنچ گیا محمود مرزا صاحب کے پاس، تو انہوں نے ایک کتاب رکھی ہوئی تھی اپنے سامنے میڈیکل جورس میں، تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا کہ یار یہ ڈروننگ نہیں، یہ ڈرائی ڈروننگ ہے، اور یہ ڈرائی ڈروننگ جو ہوتی ہے یہ ہزاروں لوگوں لاکھوں لوگوں میں سے کسی ایک کی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ دوڑتا ہوا اس کا سانس پھولا ہوا ہو اور وہ جمپ کرے گا کسی پانی میں یا نہر میں تو فوری اس کا ہارٹ فیلئر ہو جاتا ہے اور شاک کی وجہ سے، اور جیسے ہی وہ جمپ کرتا ہے اور دل جو ہے اس کا کام کرنا بند کرتا ہے تو اس کے ساتھ سانس بھی رک جاتی ہے، تو وہ پانی اس کے پھیپھڑوں میں اندر نہیں جاتا۔ یہ جب اس نے مجھے یہ آرٹیکل دکھایا ان کا میڈیکل جورس میں تو مجھے کچھ ہمت ہوئی اور میں نے اٹھ کے گلے لگایا محمود مرزا صاحب کو کہ آپ نے ہماری جان بچائی، اور وہ ساری میڈیکل ایویڈنس لے کے پھر جوڈیشل مجسٹریٹ جو تھے رانا عقیل صاحب ان کو جا کے دکھائی گئی اور انہیں سمجھایا گیا ساری بات، کیونکہ کوئی ایسا گواہ نہیں تھا۔ پھر اس کی بہن کا بیان جو تھا جس میں اس نے کہا کہ جی لڑکا واقعی آیا اور دوڑتا ہوا تھا پولیس کے ڈر سے، اور اس نے کہا جی میں تھانے سے بھاگ کے آیا ہوں۔ تو جب یہ ساری ایویڈنس کلیکٹ کی گئی تو پھر جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ ہمارے فیور میں ہو گئی، اور اللہ نے ایک دفعہ پھر مجھے ایک ایسی پرابلم سے بچا لیا کہ اگر یہ ہمیں نہ ملتا، محمود مرزا صاحب نہ بتاتے اور یہ ڈرائی ڈروننگ والی بات نہ ہوتی تو شاید پھر ایک اور مقدمہ ہوتا اور کچھ دن اور جیل میں رہنے پڑتے۔ اب کیا حالات ہونے تھے۔ یہ ساری جو واقعہ ہے یا میری زندگی میں جو ہوا انسیڈنٹ مجھے سنانے کا مین مقصد یہی ہے کہ حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے آپ کو، اور خاص طور پہ اگر آپ کے ملازمین کا قصور نہ ہو تو انہیں آپ پروٹیکٹ کریں، آپ ان کی سنیں ضرور، بغیر وجہ بتائے ان کو سزا دے دینا، بغیر وجہ بتائے پکڑ کے انہیں حوالات میں دے دینا، یہ انتہائی برا عمل ہے، برا فعل ہے۔ خواتین و حضرات، آپ نے بلاگ سنا، دیکھا، اور انشاءاللہ آئندہ اس سے بھی زیادہ اچھے جو میری لائف کے واقعات ہیں جو میری زندگی میں گزرے وہ آپ لوگوں سے میں شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو جی۔ خدا حافظ۔